کہ اللہ جل شانہ عم نوالہ نے اپنا فضل فرمایا، اپنا کرم فرمایا، ہمیں ایک عظیم دولت نصیب فرمائی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے دعوت والی نسبت۔ اور یہ عظیم دولت، یہ نبیوں والی دولت ہے جو خدا پاک انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا کرتا تھا۔ خدا پاک نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے یہ دولت ہم کو نصیب فرمائی ہے۔ بے شک ہم قصوروار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم گنہگار ہیں، اس کام کا حق ہم سے ادا نہیں ہوتا۔ اس پر تو ہمیں اللہ سے معافی مانگنی ہے کہ اے اللہ تو نے یہ جو عظیم دولت ہم کو نصیب فرمائی، بے شک ہم سے اس کا حق ادا نہیں ہوتا، تو اس کو معاف فرما دے۔ اللہ جل شانہ عم نوالہ اپنے بندے کے معافی مانگنے کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ اگر آدمی اپنی ذی کوشش کرتا رہے، لگا رہے اور اپنی تقصیرات پر اللہ سے معافی مانگتا رہے تو خدا پاک قصوروں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور جو محنت اور جو کوشش آدمی نے کی ہے اس کو سراہتے ہیں اور اس پر نواز دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں دعاؤں کی کثرت کرنی ہے اور خدا پاک سے استغفار مانگنا ہے۔ ہر کام کے اصول ہوتے ہیں، آداب ہوتے ہیں۔ اگر آدمی ان اصول کی، آداب کی رعایت کرتا ہے تب تو اس کو فائدہ ہوتا ہے اور اس کے نتائج ظاہر ہوتے ہیں، اور اگر آدمی اصول آداب کی رعایت نہ کرے تو پھر اس کے نتائج بھی ظاہر نہیں ہوتے اور اس کے فائدے بھی حاصل نہیں ہوتے۔ اس کام کے بھی اصول ہیں، جہاں اور بہت سے اصول ہیں۔ ایک سب سے بڑا اصول وہ ہے اجتماعیت قلب، دلوں کا جڑنا، یہ سب سے بڑا اصول ہے۔ اگر دلوں کے اندر جوڑ ہے تو کام کے اندر ترقی ہے، اور اگر دلوں کے اندر جو ہے پھٹن ہے، دلوں کے اندر بغض ہے، یہ دل ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، تو چاہے ظاہر کے اندر کام خوب ہوتا نظر آ رہا ہو لیکن اس کے اندر ترقی نہیں ہے، اور خدا پاک کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور دلوں کا جو جوڑ ہوتا ہے وہ صفات کے اوپر ہوتا ہے، شخصیات کے اوپر نہیں ہوتا۔ اور صفات میں سب سے اونچی صفت جو ہے وہ تواضع ہے، وہ عاجزی ہے، وہ انکساری ہے۔ جتنا ہمارے اندر تواضع ہوگا، جتنا ہمارے اندر عاجزی ہوگی، جتنا ہم اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر لے کر چلیں گے، اتنا ہی اللہ جل شانہ عم نوالہ ترقیات سے بھی مالا مال فرمائیں گے اور لوگوں کے دلوں میں محبت بھی ڈالیں گے۔ زبان سے تو ہر ایک اپنے آپ کو متواضع کہتا ہے، زبان سے تو ہر ایک کہتا ہے کہ میں بہت حقیر ہوں، بہت فقیر ہوں، لیکن اصل تواضع دل سے ہے کہ دل کے اندر آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، دوسرے کو اپنے سے افضل سمجھے، دوسرے کو اپنے سے اعلیٰ سمجھے، یہی تواضع ہے۔ اور بات بھی یہی ہے کہ بھائی ہر آدمی کا اس کے خدا کے ساتھ معاملہ ہے، بندے کے ساتھ معاملہ نہیں۔ نہ معلوم کس بندے کے خدا کے یہاں کیا مقام ہے، یہ کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، جن کو ہم کمتر سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں ان کا مقام اتنا اونچا ہوتا ہے کہ اگر وہ خدا پاک کے اوپر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، ہر آدمی اپنے آپ کو حقیر سمجھے، اپنے آپ کو کمتر سمجھے، یہ ڈرتا رہے کہ نہ معلوم میری کس بات کے اوپر پکڑ ہو جاوے، اور دوسرے کو اپنے سے افضل سمجھے، اور یہ سمجھے کہ نہ معلوم اللہ جل شانہ عم نوالہ کو اس کی کیا ادا پسند آ جاوے جس سے اس کی مغفرت ہو جاوے اور اس کو معافی دے دی جائے۔ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، بندوں کے ساتھ معاملہ نہیں ہے۔ ہر آدمی کو خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہر آدمی کو اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے، اور ہر آدمی کو اپنے کیے کا جواب دینا ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کسی کو حقیر سمجھنے کا، کسی کو برا بھلا کہنے کا، کسی کو کمتر کہنے کا، اور کسی کے ساتھ کڑوا بولنے کا۔ ہر آدمی اپنے بارے میں ڈرتا رہے کہ نہ معلوم میری ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، پتہ نہیں میرا عمل خدا پاک کے یہاں قبول ہوگا یا نہیں قبول ہوگا۔
اس لیے میرے عزیزو استغفار کی بھی کثرت کریں کہ اے اللہ تو نے جب یہ دولت ہم کو نصیب فرمائی اور ہم سے اس کا حق بھی ادا نہیں ہو رہا ہے، تو اپنے کرم سے اس کو معاف فرما دے۔ ہمارے حضرت جی فرمایا کرتے تھے بھئی کرتے رہیں، ڈرتے رہیں، روتے رہیں، مانتے رہیں اور مانگتے رہیں۔ کرنا تو اس واسطے ہے کہ اللہ نے یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی ہے، اس کو کرنا ہے، اور ڈرنا ہے اس واسطے کہ بھئی خدا پاک کہیں ہمیں ہماری بے عنوانیاں اور ہماری بے اصولیاں اور ہمارے قصوروں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ کر دے۔ اور بھائی مانتے رہیں کہ اپنے آپ کو مشورے والوں کا پابند بنا کر چلیں، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر چلیں، اور مانگتے رہیں کہ اے اللہ موت تک ہمیں اخلاص کے ساتھ لگے رہنے والا بنا دے۔